بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، ساری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون شخص ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے ان کے تمام حاضر و غائب حالات کو۔ وہ اس کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی۔ وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، جو بڑی عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں کتب احادیث میں وارد ہیں، لیکن اختصار کے مد نظر یہاں صرف چند اہم فضیلتیں ذکر کر رہا ہوں، جن کے صحیح ہونے پر جمہور علماء امت متفق ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ بار بار سوال کرنے پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، ابو المنظر، اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوئی ہوگی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اسرائیل سے پوچھا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو اسرائیل نے کہا، جی۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے محمد، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رمضان میں وصول کی گئی زکوٰۃ کے مال پر پہرا دے رہا تھا۔ ایک آنے والا آیا اور سمیٹ سمیٹ کر اپنی چادر میں جمع کرنے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو ایسا کرنے سے بار بار منع فرمایا۔ اس آنے والے نے کہا کہ مجھے یہ کرنے دو، میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اگر تو رات کو بستر میں جا کر ان کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالی کی طرف سے تجھ پر حافظ مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہ آ سکے گا، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا، مگر وہ خود جھوٹا ہے اور وہ شیطان ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ کھجوریں تھیں جو روزانہ گھٹ رہی تھیں۔ ایک رات میں نے پہرا دیا، میں نے دیکھا کہ ایک جانور مثل جوان لڑکے کے آیا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے بال بھی تھے۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ تم صدقے کو پسند کرتے ہو اور میں تمہارے مال کو لینے آیا ہوں تاکہ تم صدقہ نہ کر سکو۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے شر سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ جو شخص شام کو پڑھ لے وہ صبح تک، اور جو صبح کو پڑھ لے وہ شام تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ صبح ہونے پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ خبیث نے یہ بات بالکل سچی کہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ مومن کو ہا میم سے الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھ لے گا وہ شام تک اللہ تعالی کی حفاظت میں رہے گا، اور شام کو پڑھنے والے کی صبح تک حفاظت ہوگی۔ اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے، ایک تو آیت الکرسی اور دوسری آیت الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جو دعا اللہ تعالی سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے، وہ 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ اس توحید کی اہم آیت میں 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، یہی وہ پیغام ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی کہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی پیدا کرنے والا، وہی رزق دینے والا، اور وہی اس پوری دنیا کے نظام کو تن تنہا چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور ہمیں
صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی مشکل کشا، حاجت روا اور ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء و رسول بھیجے۔ آخر میں تمام نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ الحی القیوم، لفظ حیو کے معنی ہیں زندہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور وہ موت سے بالا تر ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالی کے سوا ہر چیز ہلاک اور فنا ہو جانے والی ہے۔ قیوم مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور دوسروں کے قیام و بقا کا واسطہ اور ذریعہ ہو۔ قیوم اللہ تعالی کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو چیزیں خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہوں وہ کسی دوسری چیز کو کیا سنبھال سکتی ہیں؟ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں ہے، لہذا عبد القیوم نامی شخص کو صرف قیوم کہہ کر پکارنا غلط ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، سنۃ کے معنی اونگ اور نوم کے معنی نیند کے ہیں۔ ان دونوں کی نفی سے نیند کی ابتدا اور انتہا دونوں کی نفی ہو گئی، یعنی اللہ تعالی غفلت کے تمام اثرات سے کمال درجہ پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں جو آسمانوں یا زمین میں ہیں وہ سب اللہ تعالی کی مملوک ہیں۔ وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی ہی کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حکم نہیں ہے، تو کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ وہ جو حکم جاری فرمائے اس میں کسی کو چونو چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے کسی کی سفارش یا شفاعت کرے، سو اس کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اللہ تعالی کے نیک و مقبول بندے بھی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالی لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات و واقعات سے واقف ہے۔ آگے اور پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات و واقعات اللہ تعالی کے علم میں ہیں، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے مراد اس سے مخفی واقعات و حالات ہوں۔ تو معنی یہ ہوں گے، انسان کا علم تو
بعض چیزوں پر ہے اور بعض چیزوں پر نہیں۔ کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور کچھ چھپی ہوئی، مگر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اس کا علم ان سب چیزوں کو یکساں محیط ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالی کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالی ہی خود جس کو جتنا حصہ علم عطا کرنا چاہیں صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ واسع کرسیو السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر ساتوں آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ ڈال دیا جائے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالی کو ان دونوں عظیم مخلوقات یعنی آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گنا نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، گزشتہ 9 جملوں میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے کمالات بیان کیے گئے۔ ان کو سمجھنے کے بعد ہر عقل مند شخص یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کا مستحق وہی پاک ذات ہے۔ ان 10 جملوں میں اللہ تعالی کی صفات اور اس کی توحید کا مضمون وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شرک کی تمام شکلوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔